السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، اب میں جو آڈیو پلے کرنے والی ہوں وہ نجیہ ہاشمی صاحبہ کی ہے، جو کہ ہم نے جس کا کچھ پارٹ نہ سن لیا تھا، بلکہ اکثر پارٹ مجھے لگ رہا ہے ہم نے سن لیا تھا، تو کچھ چیزیں لگ رہی ہوں گی ریپیٹ ہو رہی ہیں. جنگ جمل کا جو واقعہ ہے نا، وہ تو ہم نے کسی حد تک سن لیا تھا، پھر ہم نے سوچا تھا کہ خلافت و ملوکیت میں پھر باقی ہم ریڈنگ کنٹینیو کر لیں گے، کیونکہ بیسکلی ہم وہی بک ابھی ریڈ کر رہے ہیں نا. تو لیکن پھر اس میں اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں تھا، تو اس لیے پھر باقی بھی میں نے یوٹیوب پہ ویڈیوز وغیرہ دیکھی کہ جنگ جمل جہاں تھرلی ایکسپلین ہونا، تو وہ اتنا مجھے نہیں ملا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر اسی کو دوبارہ پلے کر لیتے ہیں تاکہ پورا واقعہ ون گو میں ہمیں سمجھ آ جائے نا. ٹھیک ہے، تو کچھ چیزیں آپ لوگ کو شروع میں لگ رہی ہوں گی کہ یہ تو ہم سن چکے ہیں، لیکن اب ظاہر ہے بیچ سے تو واقعہ نہیں پلے کر سکتی نا. تو ٹھیک ہے، چلیں میں پلے کرتی ہوں. مسئلہ پیدا ہو گیا. اب سائملٹینیسلی جو مسئلہ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا چل رہا تھا. ادھر کیا ہوا کہ آپ کو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امہات المؤمنین جن میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، یہ سب حج پہ گئی ہوئی تھی، اور وہاں پر ان کو جب اطلاع ملتی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واپس آ رہی تھیں وہ وہیں رک گئی. اب ظاہر ہے کہ آگے اس کا مطلب ہے کہ کوئی خطرہ ہے یا وہاں پہ باغی ہیں یا جو بھی ایسے حالات آگے ایسے سازگار نہیں ہیں، تو وہ واپس لوٹ آئیں اور مکہ میں انہوں نے قیام کیا. ادھر طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو تھے وہ بار بار حضرت علی سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ یہ قاتلوں کو پکڑیں، آپ قاتلوں سے قصاص لیں. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں تھا کہ قاتلوں سے قصاص نہیں لینا چاہ رہے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں. اور وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ اگر اس وقت ایسا کیا گیا تو یہ لوگ، ان کی روٹس بہت سٹرونگ ہیں اور یہ پھیل چکے ہیں. وہ لوگ جو عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیرا ڈالے ہوئے تھے، ہزاروں میں تھے، ایک موب تھا. اب وہ سارے تو قاتل نہیں تھے، قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے، اور قاتلوں کو ڈیفائن کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا. نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اس وقت کمرے میں، لیکن جیسے محمد بن ابی بکر کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ وہ نکل کے چلے گئے تھے جب ان سے عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ کے باپ یہاں پہ ہوتے تو وہ اس بات کو پسند نہ کرتے، تو وہ چلے گئے تھے. باقی جو لوگ تھے وہ کون تھے وہ ان کو نہیں جانتی تھی، اور وہ لوگ بھی جا کے ایک دم وہ ہجوم میں غائب ہو گئے جب یہاں سے انہوں نے یہ شہید کر دیا ان کو. تو کوئی ایسا گواہ نہیں ہے، کوئی شاہد نہیں ہے. تو وہ کہتے تھے حضرت علی کہ میں ان لوگوں کا کیا کروں، یہ لوگ ابھی ہمارے اوپر حاوی ہیں، ہمیں ان پہ حاوی نہیں ہیں. اور جو غلام اور جاہل قسم کے بدو لوگ بھی آئے ہوئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. وہ جو وہاں سے سبائی لوگ آئے تھے نا، عبداللہ بن سبا کا میں نے آپ کو بتایا تھا، تو عثمان کے جو لائف ہسٹری ہم نے دیکھی تھی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے انہوں نے فساد کیا تھا. تو وہ انہی کا یہ کارنامہ تھا جو عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا. تو وہ کہتے ہیں فی الحال میں یہ آپ دونوں جو بات کہہ رہے ہیں، میں آپ کا مطالبہ پورا کیسے کر سکتا ہوں، اس وقت یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے، کیا آپ یہ میری بات سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں بات کو. وہ کہتے ہیں کہ کیا فی الحال آپ کا مطالبہ پورا کیا جا سکتا ہے ان حالات میں جو اس وقت چل رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں کیا جا سکتا. تو پھر امیر المومنین نے فرمایا کہ دیکھو آپ کی جو بات ہے نا وہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن مجھے تھوڑا ٹائم دو، ماحول تھوڑا پرسکون ہو جائے، صحیح ڈائریکشن میں ہم چل پڑے تو اس کے بعد یہ کریں گے. یہ ایک حکمت عملی تھی، سیاسی حکمت عملی تھی. اور لوگ اس وقت غصے کی حالت میں ہیں، جذبات کی رو میں بہہ رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت ہم کوئی فیصلہ کرنے کھڑے ہو جائیں، اور جبکہ قاتلوں کا بھی پتہ نہیں ہے، ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے حضرت علی نے ان کو سمجھایا بجھایا اور پھر ان کو تو بھیج دیا اور یہ بتا دیا کہ اس وقت حالات
موجودہ حالات ایسے نہیں کہ ہم یہ کر سکیں. اور یہ بھی اعلان فرما دی کہ ہر غلام اپنے آقا کے پاس واپس لوٹ جائے ورنہ اس کا ذمہ ختم ہو جائے گا. یہ سن کے جو باغی تھے سبائی اور جو بدو لوگ تھے وہ آپس میں الجھنے لگے. فتنے کا جو لیڈر تھا سبائی گروہ اس کو یہ لگا کہ خلیفہ تو اب ہمارے یہ جو مددگار ہیں ان کو ہم سے الگ کرنے لگا. وہ دیہاتی بدو لوگ ان کے ساتھ مل گئے ہوئے تھے نا, انہوں نے ہی ان کو بھڑکایا تھا نا. جو موب سارا بن کے یہ جو سارا ہجوم اکٹھا ہوا تھا حضرت عثمان کے گھر کے باہر, ان میں یہ سبھی شامل تھے نا. دیہاتی قسم کے لوگ بدو, ان کو نہ کوئی سمجھ تھی نہ کچھ, جس طرف انہوں نے لگا دیا وہ لگ گئے. تو انہوں نے ان کو اتنا وہ کیا کہ آپ اپنی حالت پہ برقرار ہے نا, تم نا ان کی بات سننا. تو وہ لوگ بھی مان گئے ان کی باتیں. بیعت کے 3rd ڈے ہی تھا کہ حضرت علی تشریف لایا اور ان سے جو لوگ تھے یہ سارے قاتلین عثمان, ان سے کہا کہ بدوؤں کو اپنے ہاں سے نکال دو. پھر بدوؤں کو مخاطب کیا کہ تم اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاؤ, لیکن انہوں نے جانے سے انکار کر دیا, بات ماننے سے بھی انکار کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے حاوی ہو چکے تھے اور وہ انہی بدوؤں کو دیہاتیوں کو آگے لگاتے تھے اور ان سے چیزیں کرواتے تھے اور وہ اہل مدینہ سے جیسا چاہے برتاؤ کر رہے تھے. تو اس وقت اتنی اسٹرینتھ نہیں تھی کہ ان کے خلاف لڑا جا سکے اور حضرت علی ڈرتے تھے کہ کہیں فتنہ اور فساد نہ پھیل جائے اور یہ کہیں خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے, سول وار شروع ہو جائے. تو اسی میں 4 مہینے گزر گئے. طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بار بار حضرت علی کے پاس آتے, پھر یہی بات کہتے, پھر وہ ان کو کہہ کے بھیج دیتے. تو اس میں نا 4 months چلے گئے, لیکن ابھی تک قصاص کی حد قائم نہیں ہو سکی کیونکہ حضرت علی کے جو لشکر تھا اس کے اندر بھی ابھی ایسے لوگ موجود تھے اور اس کے اندر ان لوگوں کے رشتہ دار موجود تھے اور اس وقت پاسبل نہیں تھا. اور جب کسی کی نشاندہی نہ کی جا سکے تو پھر تو اور بھی مشکل ہو جاتا نا کہ ان میں سے کون وہ لوگ ہیں, اتنے بڑے لشکر میں کون کون ہے. اور کہیں ان کو پن پوائنٹ کیا جاتا بھی تو تب بھی ایک فتنہ فساد پیدا ہونا جانا تھا, ان کے قبائل کھڑے ہو جاتے. اور آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ علی کی بات صحیح تھی. تو تب طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما, آپ کو پتہ ہے یہ بھی کون ہے, عشرہ مبشرہ میں سے, انہوں نے حضرت علی سے فرمایا کہ ہمیں اجازت دے کہ ہم پھر مدینہ سے چلے جائیں, یہاں تو آپ حالات کو کنٹرول کر لیں یا ہمیں جانے دیں. حضرت علی نے فرمایا پھر ٹھیک ہے, آپ کی جو مرضی, جس حد تک ممکن ہو میں تو معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گا, تو لیکن آپ اگر سمجھتے ہیں تو آپ چلے جائیں. تو ان کو اجازت دے دی. دونوں مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور مسلمانوں کا ایک جمع غفیر بھی جمع ہو گیا اور وہ بھی ان کے ساتھ وہاں پہ مل گیا جا کے. اب ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہ چاہ رہی ہیں کہ ان کا قصاص لیا جائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا. طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے ساتھ جا کے ملے اور ان کے ساتھ بھی جا کے ساری بات بتائی. تو وہ بھی یہی چاہتی تھی اور انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ عثمان کی ایک انگلی جو ہے نا روئے زمین کے رہنے والے سب لوگوں سے بہتر ہے, ایک انگلی بھی ان کی. اور انہوں نے کہا کہ ان کا قصاص تو لیا جانا چاہیے. تو جب ان سے پوچھا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ واپس کیوں آئیں, آپ تو جا رہی تھی مدینہ, تو انہوں نے فرمایا میں اس لیے واپس آئی کہ عثمان کی مظلومیت کی حالت میں ان کو شہید کیا گیا اور فسادیوں کا معاملہ تو ٹھیک ہونے والا نہیں ہے, تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مطالبہ اور اسلام کی عزت کا سامان کرو. تو وہ لوگوں کو اس کے اوپر ابھارنے لگی. اب ادھر طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے ہیں اور وہ بھی یہی, ان کا بھی یہی مطالبہ ہے. اور وہ حضرت عائشہ سے کہنے لگے کہ ہم ظاہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کتنا عظیم ہے اور ان کے بات کے اوپر لوگ کتنا زیادہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اب وہ چاہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو اس چیز پہ آمادہ کریں کہ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ ملیں اور اس چیز کے قصاص کے اوپر زور دیں.
یہ ہونا چاہیے. اور ایسا نہیں کہ حضرت علی کرنا نہیں چاہتے تھے, لیکن میں نے آپ کو وجہ بتا دی کہ کیسے لوگ ان کے لشکر تک میں موجود تھے جن کا ہاتھ تھا یا جو اس میں شامل تھے, جو ہجوم تھا یا جو مخالف تھے حضرت عثمان کے, اور وہ اس جرم میں یا تو شامل تھے یا کوئی کسی کے لیے ایویڈنس نہیں تھی, تو یا ان کے اندر نفاق تھا, تو اس طرح کے لوگ ان میں تھے. تو اب معاملہ بڑا سنگین صورتحال اختیار کر گیا تھا, کیونکہ اب ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ لوگ مل جائیں اور ہم پھر مطالبہ کریں گے کہ ان کے خون کا بدلہ لیا جائے. تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ ہم لوگوں کو اس مقصد کے لیے ذرا ابھاریں گے تاکہ حضرت عثمان کا خون ضائع تو نہ جائے. اور لوگوں کے اعصاب اس قسم کا دباؤ یہی تقاضا کر رہا تھا کہ لوگ واقعی اس چیز کے لیے موٹیویٹ ہوں, کیونکہ سب اتنے ٹینس تھے. آپ سوچیں کتنا بڑا واقعہ ہو چکا تھا, خلیفۃ المسلمین کا خون, اور وہ بھی مظلوم خلیفہ کا. تو وہ لوگوں کو ابھار رہے تھے, اب اپنے گھروں سے نکلیں, ہم اس بارے میں پریشرائز کریں حکومت کو, یا ہم اس بارے میں ہم نکلیں اور ہم جا کے ان کو پکڑیں, اور یا ہم ان کی طرف نکلیں اور ان کے خلاف ہم کچھ قدم اٹھائیں. تو یہ انہوں نے فیصلہ کیا. اب اس کے اندر عبداللہ بن عامر جو حضرت عثمان کے دور میں بصرہ کے امیر تھے, وہ بھی مکہ میں تھے, وہ لوگوں کو نکلنے کے لیے ترغیب دے رہے تھے, مادی امداد کی پیشکش بھی کر رہے تھے. اور یعلا بن امیہ وہ یمن سے حضرت عثمان کی شہادت کی خبر سن کے وہ مدد کے لیے آئے, وہ مکہ پہنچے, ان کے پاس بھی مال بھی تھا, اسلحہ بھی تھا, جانور بھی تھے. انہوں نے بھی کہا کہ لوگوں نکلو, اب یہ تو مسئلہ ایسا نہیں کہ ہم چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں. اور اب سب سے زیادہ بڑی شخصیت تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اب غور اس بات پہ کیا جانے لگا کہ کدھر کو ہم جائیں, کدھر نکلیں. مدینہ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ تو وہ لوگ خود بیٹھے ہوئے ہیں, جو قاتل تھے, وہ تو یہ کام نہیں ہونے دیں گے. اور شام کی طرف جائیں تو وہاں پہ تو پہلے ہی حضرت معاویہ تھے, تو وہ تو ظاہر ہے آلریڈی اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں. طویل انہوں نے غور و خوض کیا, پھر انہوں نے کہا بصرہ کی طرف ہم جاتے ہیں. اور اس بارے میں بہت ساری آراء موجود ہیں کہ وہ کیوں بصرہ کی جانب گئے, وہاں پہ کیا ایسی وجہ تھی. اور بعض نے لکھا کہ وہاں پہ ملٹری سپورٹ کے لیے گئے, وہاں پہ فوج تھی, کمانڈر تھے فوج کے بڑے بڑے. اور یہ بھی بعض نے وجہ بتائی ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں چلتے ہیں. تیسری ایک اور بھی وجہ بتائی جاتی کہ مکہ بھی اب محفوظ نہیں رہ گیا تھا, مدینہ کے قریب تھا, تو بصرہ جایا جائے. تو باکیف جو بھی وجہ تھی, مگر ایک بات سمجھنی ضروری ہے کہ مقصد صرف ایک تھا کہ اصلاح کی جائے. ٹھیک ہے, مقصد صرف ایک تھا سب کا کہ فسادیوں کے بارے میں لوگوں کو باخبر کیا جائے, خون عثمان کا قصاص کا مطالبہ کیا جائے. اچھا ایک چیز نا مجھے یہاں پہ کئی دفعہ جب یہ پوائنٹ بیان ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ادھر وہ تیار ہو رہا تھا ان کا لشکر, وہاں پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی. ٹھیک ہے, لیکن مجھے ابھی تک یہ بات کلیئر نہیں ہو رہی, اگر کسی نے کسی بک میں پڑھا ہے یا کسی اسکالر کو سنا ہے کہ پھر دونوں نے مطلب جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا شام کی طرف مطلب نہیں گئی نا, لیکن ان کو پتا تھا کہ وہاں پہ بھی وہ لوگ یہی چاہ رہے ہیں جیسے ابھی استاذہ بتا رہی ہے نا, تو لیکن مطلب جیسے کمبائن ہو جاتے ہیں تو اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں نا, اور پھر مدینہ کی طرف جاتے ہیں. تو یہ مجھے ایک چیز کا پوائنٹ کنفیوز کر رہا ہے کہ دونوں نے مطلب جنگ تو ادھر بھی ہوئی, جو جنگ صفین اب آگے ہم پڑھیں گے نا, اور جنگ ادھر بھی ہوئی, لیکن حضرت عائشہ کی طرح نا جنگ تو چاہ بھی نہیں رہی تھی, وہ تو چاہیے تھی ایک ڈیسیجن پہ پہنچے نا. تو کسی کو یہ پوائنٹ تھوڑا کلیئر ہے, میری کوئی کنفیوژن دور کر سکتا ہے, یا پھر اگر نہیں آئی تھنک ہے دونوں then گروپس میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو نہیں چاہتے تھے کہ ایسے یعنی کہ صلح صفائی ہو یا اتحاد ہو ان لوگوں کا. یعنی کہ حضرت علی کا بھی معاویہ جب ہم والوں نے کا پڑھا,
جی جی حضرت علی کا جب ہم پڑھے ہیں کہ ان کے گروپ میں ایسے لوگ ہیں کہ جو عثمان رضی اللہ عنہ میں جن کا ہاتھ تھا اسٹل ان کے وہ گروپ میں وہ بھی ہیں، تو وہ لوگ تو نہیں نہ چاہیں گے کہ یہ لوگ اس سائڈ پہ اس سائڈ پہ آ جائیں کہ صلح صفائی ہو جائے، یا ایون کہ دونوں کا سیم تھا موقف. وہ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھے نا جو اس طرح کے لوگ تھے جو کہ شامل تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں نا، لیکن جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو لشکر تھا وہ مطلب ان لوگوں نے مل کے جیسے کہ چلو ہم لوگ مل جاتے ہیں، کمبائن ہو جاتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے ساتھ اور مدینہ جا کے ڈیمانڈ کرتے ہیں. فرین آپ کا کوشچن کیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیوں نہیں سیریا گئی اور وہاں سے مل کے اور کیوں نہیں آئی اٹیک کرنے، یہ تھا مل کے مسئلہ؟ یا پھر ہاں ایگزیکٹلی، یا پھر خط لکھ کے دونوں مل کے ایک ٹیم بن کے چلے جاتے، مطلب یہ چیز میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. وجہ یہ تھی نا کہ یہ والے ٹرانسپورٹیشن یہ والی چیز تو نہیں ہے، ان لوگوں کو تو اونٹوں پہ چل کے جانا ہوتا ہے نا، تو مکہ سے پھر وہ مدینہ آئے گا، پھر اس کے بعد سیریا آئے گا، تو اتنی دور کا سفر کر کے پھر واپس آنا دیٹ واز ناٹ ایزی نا، تو انہوں نے پھر اس لیے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ وہ ادھر سے آئے یہ ادھر سے آئے، کچھ ایسا. میں بھی وہ لمبا ہو جاتا پھر کافی معاملہ نا کہ وہاں جی جاتے پھر وہاں جی میں بھی یہ ایک راستہ بہت لمبا ہوتا ہے نا، کھانا پینا رہنا ہر چیز، مطلب اونٹوں پہ سواری اتنی آسان تو نہیں تھی نا اس زمانے میں، تو کوآرڈینیشن اتنا آسان نہیں تھا. اور ٹائم بھی کتنا لگے گا، تو اگر دونوں سائڈ سے دونوں آ کے اٹیک کرنے وہ زیادہ بہتر ہو جاتا. صحیح. اور کسی نے کوئی اپنا پوائنٹ یہاں پہ رکھنا ہے یا کوئی بات پوچھنی ہے یا کوئی کنفیوژن یا کچھ؟ چلے صحیح آگے چلتے. اللہ کی حد کو نافذ کیا جائے. اور آپ کو پتہ ہے حضرت علی نے کہاں سے اس چیز کو دیکھا کہ میں اس کو ڈیلے کر سکتا ہوں حد نافذ کرنے کو؟ آپ کو یاد ہوگا جب واقعہ افک ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا، ابن سلول، منافق، رئیس المنافقین. تو آپ نے کبھی سوچا کہ اس کو کوڑے کیوں نہیں لگے؟ جب حد قذف لگی باقی لوگوں کو تو اس کو کوڑے کیوں نہیں لگے؟ حد کیوں نہیں اس کے اوپر جاری کی؟ اسی وجہ سے کہ اور فتنہ و فساد پھیل جانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تھے، نہیں اس کے اوپر حد جاری کی، اس کو ایز اٹ از چھوڑ دیا تھا. تو اسی سے انہوں نے یہ سوچا کہ چھوڑنا تو نہیں تھا لیکن ڈیلے کا، کہ ڈیلے کیا جا سکتا ہے. اور بصرہ میں آلریڈی ان کی تھوڑی سی سپورٹ بھی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے، کیونکہ وہاں پہ بھی لوگ چاہ رہے تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا مواخذہ کیا جانا چاہیے. اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ جب ہم جائیں گے تو پہلے بصرہ جائیں گے پھر کوفہ جائیں گے. اور بصرہ کہاں پہ ہے؟ عراق میں، ٹھیک ہے. اور پھر وہاں کے رہنے والوں کو ہم کہیں گے کہ ہماری مدد کریں اس چیز کے اندر کہ مطالبہ کیا جائے حضرت عثمان کے قصاص کا. پھر باقی جگہوں پہ بھی جایا جائے گا. اور اس طرح سے جو حضرت عثمان علی کے لشکر کے اندر ہی موجود ہیں قاتل، ان کی گھیرا تنگ کیا جائے. اچھا، اب ایک حضرت علی کی طرف سے عثمان بن حنیف کو، جو بصرہ کے والی تھے، حضرت عائشہ بصرہ تشریف لائیں تو عثمان بن حنیف نے پوچھا کہ ام المومنین آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا، اس وقت بھی انہوں نے فرمایا تھا کہ میں صرف اس لیے آئی ہوں کہ میرا مقصد اصلاح ہے، اصلاح کی جائے، اور سب مرد عورتیں بڑے چھوٹے سب کھڑے ہوں ہمارے ساتھ اور ہم معروف کا حکم دیں، برائی سے روکنے کی کوشش کریں اور اصلاح کی دعوت دیں. میں اس لیے آپ کو یہ ایمفسائز کر رہی ہوں کیونکہ ایک دوسرے فرقے نے حضرت عائشہ کے اوپر بہت طعن کیا کہ وہ اس مقصد سے آئی تھیں اور ایسے تھا اور لڑنے کے لیے آئی تھیں، حالانکہ ایسا کوئی بھی مقصد نہیں تھا. جب یہ یہاں پہ یہ ہوا نا تو آپ کو میں نے ادھر کی صورتحال بتائی ابھی سچویشن کہ حضرت علی جو ہے وہ نکل رہے تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقابلے کے لیے کہ وہ بغاوت وہاں پہ ہو گئی ہے تو اس کو ختم کیا جائے. وہ بیعت نہیں کر رہے
اور یہاں سے یہ پتہ چل گیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نکل گئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے تو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا. اب ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ نہیں چاہتی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور طلحہ اور زبیر تو بیعت لے چکے تھے حضرت علی کے ہاتھ پہ. تو جبکہ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ وہ جنگ کرنے کے لیے ہی آئی تھی اور یہ لوگ بھی اسی لیے آئے تھے. ابن تیمیہ کہتے ہیں نہیں, عائشہ نہ تو لڑیں اور نہ ان کے ذہن میں جنگ تھی. وہ یہ سمجھتی تھی کہ میں اس معاملے میں اگر پڑھوں گی نا تو معاملہ سولو ہو جائے گا. حالانکہ بعد میں وہ اس پہ بہت پچھتائیں اور بلکہ اس کو یاد کر کر کے اتنا روتی تھیں کہ میں نہ جاتی. تو اب جب یہ چل پڑے تو شروع کے اندر تو مدینہ کے لوگ ہی ان کے ساتھ تھے, پھر آہستہ آہستہ راستے میں بھی لوگ ملتے چلے گئے. ظاہر ہے جہاں سے گزر رہے تھے, آپ خود سوچے نا, اگر امام کعبہ آ جائیں اور وہ کسی بات کو لے کر اور لیڈ کر رہے ہوں اور وہ مطالبہ کریں کہ میرے ساتھ مل جاؤ, تو کون پیچھے رہے گا؟ یہ تو امام کعبہ ہے. اور کہاں امہات المومنین میں سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین وہ نکلی ہوئی. تو جب نکلی تو ایک جگہ ہے ہاؤ اب کی, ہاؤ اب. تو جب وہاں پہ پہنچی تو اس وقت فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ان کو ایک بات یاد آ گئی. تو فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں سے کسی ایک پر ہاؤ اب کے کتے بھونکیں گے. تو جب یہ وہاں پہنچی تھی نا تو وہاں کتوں کے بھونکنے کی آواز ان کو سنائی دینے لگی. تو فرمانے لگی مجھے لگتا ہے میں واپس چلی جاؤں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے ایک نا ہو اب کہ کتے اس کے اوپر بھونکیں گے. اس موقع پر زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ واپس کیوں جاتی ہیں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کر دے, یہ اتنا بڑا فتنہ ختم ہو جائے. اب دیکھیں نا, یہ بھی بات ایک صحیح تھی. اب یہ جب نکلے ہیں تو بصرہ سے باہر ہی قریبہ کے مقام پہ انہوں نے پڑاؤ کیا. وہیں سے پیغام بھیج کے مختلف قبائل کے معززین کو بلایا اور ان سے بھی کہا کہ آپ ہماری مدد کریں اس معاملے میں. اور بصرہ والے تو پہلے ہی آلریڈی ان کے قاتلوں کا بدلہ لینا چاہتے تھے, لیکن بعض ان میں سے کہتے تھے کہ نہیں, صرف خلیفہ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ جب اجازت دیں گے تو پھر ہمیں خود ایسا کچھ کام نہیں کرنا چاہیے. تو وہ یہ کہنے لگے. اس طرح سے بعض ان کے ساتھ ملے, بعض ان کے ساتھ نہیں ملے, لیکن بہت ایک اچھا خاصا بڑا لشکر یعنی ایک طرح سے تیار ہو گیا. اب یہ ربیع الاول 36 ہجری کا واقعہ جب یہ بصرہ پہنچے, اور تقریباً 30,000 لوگ تھے. بصرہ کے گورنر نے تو کہا کہ میں تو کچھ نہیں کروں گا, علی آ کے نپٹیں اس معاملے کو, اور میں تو ایک نمائندہ ہوں. تو وہ تو بالکل علیحدہ ہو گئے. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے, سمجھ لیں انہی کی وہاں پہ ہو گیا نا راج, کیونکہ یہ اتنے زیادہ لوگ یہاں پہ آ گئے تھے. تو اب گورنر تو ہٹ گیا. تب وہ معاملہ تھا کہ حضرت علی, اب وہ حضرت معاویہ کو تو انہوں نے چھوڑا, انہوں نے کہا ان کی طرف تو بعد کی بات ہے, اب وہ اس طرف کو نکلے. سمجھ آئی کہ اب ان کا تھا کہ پہلے اس چیز کو تو سولو کیا جائے یہاں پہ آ کے. اور یہ بھی جب پہلے بھی ان کا ارادہ یہی بن رہا تھا, ان کا خیال یہی تھا کہ مدینہ میں رہتے ہوئے وہ چیزیں یہاں پہ نہیں ہیں جو کہ افرادی قوت اور مال اور سب کچھ عراق میں ہے, تو وہاں پہ جا کے ہم زیادہ اسٹیبلش ہو سکتے ہیں. تو وہ چاہ رہے تھے کہ مدینہ سے کیپٹل وہاں موو ہو جائے, دمشق, ٹھیک ہے, وہ عراق چلا جائے, سوری بغداد, ناٹ دمشق, دمشق تو شام میں, بغداد بصرہ کو بنانا چاہ رہے تھے. تو ابو ایوب انصاری صحابی رسول ہیں, انہوں نے ان کو سمجھایا کہ آپ نہ جائیں, آپ اس شہر میں ہیں, یہ مضبوط مرکز ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہجرت ہے, یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے, آپ کا منبر ہے, آپ یہاں سے نہ جائیں, یہ اسلام کا مرکز ہے.
تو انہوں نے ان کا مشورہ مان لیا، لیکن بعد میں ایسے سیاسی واقعات ہوئے جنہوں نے خلیفہ کو مدینہ سے رخصت ہونے پہ مجبور کر دیا، اور انہوں نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ وہ شام کے قریب ہوں، کیونکہ شام سے ایک طرح سے بغاوت آ رہی تھی نا۔ اور جب وہ کوفہ جانے کی تیاری کے دوران ہی انہوں کا یہ تھا کہ ہم کوفہ جائیں گے، حالات معلوم کریں گے، کیا حالات ہیں وہاں پہ، اور حضرت معاویہ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، کیا ہم نے کرنا ہے، کیا اسٹریٹجی کریں گے۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ۔ اس وقت پھر ان کو پتہ چلا کہ عائشہ، طلحہ اور زبیر نے بصرہ کی طرف نکل کھڑے ہیں، تو تب وہ بھی نکل کھڑے ہوئے۔ اس وقت اہل مدینہ کے دل بوجھل تھے، اس لیے کہ لگ رہا تھا کہ اب کچھ معاملہ یہ نہ ہو کچھ خرابی ہو جائے۔ تو جب یہ نکلے ہیں تو ان کے ساتھ جب ساتھ ساتھ لوگ لگتے گئے، تو خاص طور پہ جو لوگ ان کے گروپ میں، ان کے کیمپ میں، ان کے فوج میں ایسے لوگ تھے جو ابھی فسادی تھے، وہ بھی ساتھ ہی چلے۔ اہل مدینہ بے حد غمگین تھے، انہوں نے بہت سارے لوگوں نے ساتھ ان کا نہیں دیا، نہیں ساتھ نکلے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام انہوں نے اپنے گھروں میں بند ہو کے رہ گئے، قبرستان کی سوا نہیں کہیں جاتے تھے، کسی کی بھی سائیڈ لینے کو تیار نہیں تھے، انہوں نے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیا۔ بہت ہی کم حضرت علی کے ساتھ نکلے تھے، بہت ہی کم۔ بدری صحابہ میں سے تو حضرت علی تھے اور حضرت عمار تھے، اور دوسری طرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت صحابہ کرام 10,000 سے زیادہ تھے زندہ، لیکن صرف 20 آدمی یہ دونوں کیمپس میں، یعنی ادھر بھی اور ادھر بھی، صرف 20 آدمی شامل ہوئے، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ جس وقت یہ نکلے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن سلام نے بڑی کوشش کی کہ امیر المومنین آپ نکلنے کا ارادہ چھوڑ دیں، لیکن حضرت علی نہیں مانے۔ انہوں نے ان کو خطرات سے بھی آگاہ کیا کہ آپ نہ جائیں، میں ڈرتا ہوں وہاں پہ کہیں تلواریں نہ چل جائیں۔ اور سیدنا علی کے ساتھ جو یہ فتنہ پرور لوگ تھے، ان کی اتنی جرت ہو گئی تھی کہ وہ علی سے کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہمیں چھوڑیں، ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ جو عبداللہ بن سلام یہ کیوں یہ مشورہ دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے علی نے فرمایا نہیں، آپ یہ نہیں کرو، ان کو روک دیا۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے ان فسادیوں کے لیے مسلمانوں کو قتل کرنا اور اپنے راستے کی رکاوٹ کو دور کرنا کتنا آسان تھا۔ تو اس طرح یہ لشکر نکل کھڑا ہوا۔ اب جب یہ بھی بصرہ سے 1-2 دن دور کے فاصلے پر تھے، تو حضرت علی نے ایک قاصد اپنا قعقاع، حضرت قعقاع یہ بھی ایک صحابی رسول ہیں، ان کو بھیجا کہ آپ جائیں اور آپ جا کے مذاکرات کریں۔ تو حضرت قعقاع گئے اور انہوں نے مذاکرات کیے، انہوں نے بات چیت کی، انہوں نے سمجھایا بجھایا ان کو بہت کہ دیکھو یہ وقت نہیں ہے اور کیا مصلحتیں ہیں اس کے اندر۔ اور جب انہوں نے بہت اچھی طرح سمجھایا، بہت اچھی طرح بات کی کہ آپ واپس چلے جائیں، اور یہ حضرت علی کی بھی بات بتائی، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ انہوں نے ان کی بات سے اتفاق کیا، کچھ شرائط رکھی، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح سے حضرت علی اگر کر لیں کہ ایسے لوگوں کو جو اس مواب کا حصہ تھے ان کو نکال دیں مدینہ سے، یا اپنے کیمپ سے نکال دیں اور اپنی فوج سے نکال دیں، جو انہوں نے ان کی سائیڈ لی ان کو بھی نکال لیں، اور آئیڈینٹیفائی کریں قاتلوں کو اور پھر ان کو سزا دیں۔ تو 3 دن تک اس طرح یہ مذاکرات ہوتے رہے، آپس کے اندر بات چیت چلتی رہی، بیک اینڈ فورتھ ہوتا رہا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں ہیں اور حضرت علی ان کچھ فاصلے کے اوپر ہیں۔ تو یہ قعقاع جو ہیں تابعی ہیں یہ۔ تو انہوں نے ایک اس کے اوپر معاہدے کے اوپر دونوں فریق کو جمع کر دیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس کے بعد دونوں طرف والے رات کو اپنے بستروں پر آرام سے سو گئے، بڑے مطمئن تھے کہ بھئی ساری بات ہو چکی ہے، قعقاع بن عمر کی
نے بڑا اچھا کام کر لیا اور صلح صفائی ہو گئی ہے اور بڑا اچھا ہو گیا. مگر آپ دیکھیں کہ کچھ غدار بیچ میں موجود ہیں. وہ جو حضرت علی کے ساتھ آئے ہیں وہ تو کسی طرح بھی وہ انہی میں شامل ہے نا, ان کے لشکر میں شامل ہے. وہ تو کسی طرح بھی نہیں چاہ رہے تھے, اور ان کا یہ علاقہ ہے. راستے میں بھی ان کے بہت سارے اور ان کے ہم خیال مل گئے, کیونکہ اب وہ انہی علاقوں کے تو ہیں, کوفہ کے, بصرہ کے, انہی علاقوں کے وہ لوگ تھے, مصر کے. تو حضرت عثمان کے قاتلوں میں جو شامل لوگ تھے یا جو اس ہجوم میں شامل لوگ تھے, ان کے لیے تو یہ بدترین رات تھی. وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ یہ سب ہو جائے. اگر یہ سب ہو گیا اور یہ امن و امان سے ہو گیا, واقعی آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیا گیا قاتلوں کو اور نکالنا شروع کر دیا انہوں نے, تو پھر ہمارے لیے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا. تو وہ مل بیٹھے اور انہوں نے ایک بہت خوفناک سازش کی, بہت خوفناک. سب کو کلیئر ہے نا ابھی تک ساری باتیں؟ کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, میں پاز کر دوں گی ویڈیو کو نا. کہ جو حضرت کاکا جو گئے تھے تو انہوں نے صلح صفائی کرا دی تھی, آپ کے کامن ٹرمز پر ایک بات ہو گئی تھی طے کہ ٹھیک ہے اب جنگ نہیں ہوگی, اور آرام سے سب سکون سے پھر رات کو سو گئے تھے کہ ٹھیک ہے سب کچھ سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہے. تو اب بتا رہے ہیں کہ اب اس میں جو شر پسند لوگ تھے تو انہوں نے کس طرح سے اٹیک کیا نا. تو ورنہ اب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ کوئی جنگ ونگ نہیں ہونی ہے, اتنا معاہدہ طے ہو گیا تھا. معاہدے کی زیادہ ڈیٹیلز نہیں آئی, لیکن یہ ہے کہ مطلب اب کوئی جنگ نہیں ہوگی, ایٹ لیسٹ یہ تو ڈیسائیڈ ہو ہی گیا تھا. اور کسی کو یہاں پہ کوئی بات اگر کرنی ہے تاکہ سب کو نا کلیئر ہو جائے پوائنٹ, نا کنفیوژن نہ رہے کہیں پہ. اللہ اکبر. آدھی رات کو جب سب سو گئے تو ان میں سے 2000 لوگ نکلے. اتنے تو سوچیں, اتنے سمپتائزر یا سپورٹرز تھے ان کے, وہ ایسے لوگوں کے جو قاتل تھے یا جو اس طرف کے تھے یا اس جو قتل عثمان کے اندر شامل یا ان کے سپورٹر تھے. اور انہوں نے جو سازش کی اس کے مطابق 1000 حضرت عائشہ کے کیمپ کی طرف اور 1000 دوسروں کی طرف نکل کھڑے ہوئے اور اچانک رات میں حملہ کر دیا, اور یہی ظاہر کیا کہ ہم دوسرے کیمپ والے ہیں. اور اتنا زبردست حملہ کیا اور اس طرح سے بولے جا رہے تھے کہ غداری ہو گئی, غداری ہو گئی, غداری ہو گئی, یعنی یہی ظاہر کرنے کے لیے کہ دوسری طرف والے ہیں جنہوں نے یہ خون خرابہ کی. اور ہر ایک نے یہ سوچا کہ یہ تو واقعی ان لوگوں نے راتوں رات ہمارے پر اچانک حملہ کر دیا, یہ تو سنسیئر ہی نہیں تھے. تو اب وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ انہوں نے بھی ہتھیار سنبھال لیے, اور ایک ایسی جنگ چھڑ گئی کہ سارا دن پھر جنگ جاری رہی. اس میں مسلمانوں کا اتنا خون بہا کہ دونوں طرف مسلمان ہی تھے, اور آج تک یہ ڈیفائن نہیں ہو سکا کہ کتنے لوگ مارے گئے. اور حسن بن علی فرماتے ہیں کہ میں جنگ جمل کے دن اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا میرے والد رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حسن کاش میں اس سے 20 سال پہلے مر چکا ہوتا. پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا دونوں طرف مسلمان اور مسلمان ہی ایک دوسرے کا خون بہا رہے. اب کتنے اس میں شہید ہو گئے, بعض نے لکھا 10,000, طبری نے اپنی اس میں لکھا کہ 10,000 شہید ہوئے ایک دن میں. لیکن ان میں 2 لوگ ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں جو اس میں شہید ہو گئے, اور وہ کون ہیں؟ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, عشرہ مبشرہ میں سے. اللہ اکبر. دونوں ہی بڑی عمر کے ہو چکے تھے, 60-70 سال کے. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھوڑے پہ تھے اور گھوڑا صفوں میں دوڑاتے جا رہے تھے, لوگوں سے کہہ رہے تھے لوگوں مت لڑو, جنگ بند کرو, لڑنا بند کرو. اور ایک تیر کہیں سے آیا اور ان کی ران میں اتنا اندر گھپ گیا کہ اتنا خون بہا کہ وہ شہید ہو گئے. اور کس نے یہ مارا؟ بعض نے کہا مروان بن حکم نے, لیکن اس میں سچائی نہیں لگتی. اور جب حضرت علی نے ان کی باڈی کو دیکھا تو ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور فرمایا میں اپنا شکوہ اپنے اللہ سے کرتا ہوں, اور میں کاش اس دن سے پہلے ہی مر چکا ہوتا. حضرت زبیر کے بارے میں ڈیفرنٹ روایات آتی ہیں کہ کیا وہ گئے تھے آگے یا نہیں گئے تھے.
لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ یاد دلایا گیا، کسی نے ان کو یاد دلایا، یا شاید حضرت علی نے ہی ان کو یاد دلایا یا ان کو پیغام بھجوایا کہ آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دن تم مجھ سے لڑو گے اور تم غلط سائیڈ پہ ہوگے. اور حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث اس وقت ہی یاد آئی، اس سے پہلے نہیں یاد تھی. جب اس وقت یاد آئی تو انہوں نے وڈرا کر لیا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ گئے ہی نہیں تھے، جنگ میں لڑے ہی نہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے میں اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کا خون نہیں بہا سکتا. تو ایک باغی جو تھا وہ اس نے ان کو نکلتے ہوئے دیکھ لیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں تو ان کو نہیں چھوڑوں گا. تو اس نے اس رات میں جب وہ تہجد پڑھ رہے تھے تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا اور شہید کر دیا. یعنی جنگ میں تو نہیں ہوئے لیکن رات میں اس نے ان کو شہید کر دیا. اور زبیر بن عوام کے بارے میں تو بخاری میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارت دے دو جہنم کی اس آدمی کو جو صفیہ کے بیٹے کو قتل کرے گا، یعنی یہ زبیر بن عوام کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ان کا تو ایجنڈا پورا ہو گیا. جو غدار تھے ان کی تدبیر بالکل صحیح نشانے پہ بیٹھے. جنگ ہو گئی اور وہ اتنی خون ریزی اور وہ یہی تو چاہتے تھے. اور وہ یہی چاہتے تھے کہ ہر فریق جو ہے دوسرے کے مقابلے میں آئے اور اتنا غصے میں ہو جب آپ کو پتہ چلے کہ انہوں نے تو کل تک ہم سے صلح صفائی کی بات کی تھی، یہ کیا ہوگا. تو اس نے ان کو اتنا زیادہ غصے میں کر دیا کہ لوگ لڑ رہے ہیں اور کوئی کسی کی بات نہیں سن رہا. اس جنگ کو کہتے ہیں جنگ جمل، جمل اونٹ کو کہتے ہیں. اور وجہ یہ تھی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس جنگ کے دوسرے مرحلے میں بصرہ کے لشکر کے بیچ میں اس اونٹ پہ سوار تھی جو ان کو مکہ میں پیش کیا گیا تھا، جس اونٹ پہ وہ بیٹھ کے یہاں آئی تھی. آپ کو پتہ ہے آپ جو امہات المومنین ہیں ان کے پردے کے جو احکامات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. ان کو ایک اپنا جو پردہ ہے وہ تو کرنا ہے، اس کے علاوہ ان کو ایک پردے میں بیٹھنا ہوتا تھا، یعنی اپنی سراؤنڈنگ میں بھی پردہ ہوتا تھا کہ ان کی باڈی کو بھی کوئی دیکھ نہ سکے. تو وہ اونٹ کے اوپر تھی اور اندازہ کریں کہ ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے اور وہ بیچ میں. اور اس وقت ان کے جو ہودج ہوتا تھا نا، جیسے سمجھ لیں کہ ایک پردہ یا اس طرح ایک ڈولی ٹائپ ایک چیز ہوتی تھی جو اونٹ کے اوپر. اچھا بس آڈیو نا تقریباً 6-7 منٹ کی رہ گئی ہے، تو ٹھیک ہے ابھی کنٹینیو کر لیتے ہیں. اگر کوئی لیو کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ ٹائم ہو گیا نا تو لیو کر سکتے ہیں، میں پھر ان کو نا سمری بتا دوں گی. ٹھیک ہے، رکھ دی جاتی تھی جس کے اندر وہ بیٹھتی تھی. تو اس وقت ان کے اس ہودج کا بھی یہ حال ہوا کہ ہر طرف سے تیر لگ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ دوسرا دن جنگ کا جس وقت تھا. تو اس وقت پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اونٹ کے اور کجاوے کو بھی تیر لگ رہے ہیں اور اونٹ کو بھی لگ رہے ہیں تو وہ پکارنے لگی میرے بیٹو اللہ سے ڈرو، اللہ کو یاد رکھو، یوم حساب کو ہرگز نہ بھولو، لڑائی سے رک جاؤ. وہ لڑائی کو سے روک رہی تھی لیکن ان کی کوئی بھی آواز سننے والا نہیں تھا، کوئی باز نہیں آیا. وہ جو سبائی لڑنے والے تھے عبداللہ بن سبا کے جو ساتھی جو اس مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے وہ تو نہیں باز آنے والے تھے، وہ مسلسل حملے کر رہے تھے. اور حضرت علی بھی پیچھے موجود تھے، وہ بھی جنگ سے باز رکھنے کے لیے بول رہے تھے، تلقین کر رہے تھے، لیکن کوئی سن ہی نہیں رہا تھا. کو پتہ ہے کہیں ویسے ہی 4 لوگ ہی اکٹھے ہو جائیں، کوئی شور مچا ہو تو آپ کتنا بھی کہیں چپ کر جاؤ کوئی سنتا ہے بھلا؟ اور جب ایک کیوس، جب ایک جنگ لگی ہوئی ہے تو کوئی سنے گا اس وقت. اب جو سبائی تھے نا انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ اونٹ کی کونچیں کاٹیں اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو شہید کر دیں. اللہ اکبر. لیکن جو ان کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ لوگ تھے وہ اونٹ کی حفاظت کے لیے ارد گرد ڈھال بن کے کھڑے، کیونکہ اگر اونٹ گر جاتا تو وہ گر جاتی. تو
جو بھی ان میں سے اونٹ کی نکیل پکڑتا تھا اس کو یہ سبائی قتل کر دیتے تھے. اونٹ کے بالکل آگے اتنی جنگ ہو رہی تھی اور ہودج کی تو حالت ہی خراب ہو گئی تھی, بالکل شکل مسخ ہو گئی تھی. اس پہ تو مسلسل تیر برس برس کے اس کے اندر پیوست ہو گئے تھے. لیکن یہ نوجوان جو تھے قریش کے اور جو وہاں کے لوگ تھے, وہ نوجوان اتنی جرت سے لڑ رہے تھے. اور یہ حالت ہو گئی پھر کہ حضرت علی نے اپنے لشکر کے چند افراد کو, جن میں ام المومنین کے بھائی محمد بن ابی بکر بھی تھے. وہ پتہ محمد بن ابی بکر کس کے ساتھ تھے؟ حضرت علی کے ساتھ. حضرت علی نے ان کو پالا تھا نا. تو محمد بن ابی بکر ان کے پاس پلے تھے تو وہ حضرت علی کے ساتھ تھے, اپنی بہن کی طرف نہیں تھے. تو محمد بن ابی بکر کو بھیجا, اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی وجہ بھی کیا تھی, کیا وجہ ہوئی تھی کہ محمد بن ابی بکر کو حضرت علی نے پالا تھا. خیر ابھی ہم آگے چلتے ہیں. عبداللہ بن بدیل شامل تھے. ان کو حکم دیا کہ اونٹ کی کونچے کاٹتے اور حضرت عائشہ کو ان کے ہودج سے نکال کے نیچے لے آئیں, اور ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کو اور عبداللہ بن بدیل کو نے ہودج اٹھایا اور آرام سے حضرت علی کے سامنے رکھ دیا. سیدہ عائشہ کو پھر وہ گھر لے کر گئے, اور حضرت علی نے یہ اسٹریٹجی کی, کیونکہ جنگ جو ہے نا کسی طرح ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. کسی طرح بھی ہو سکتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نقصان پہنچ جاتا. تو ان کو وہاں سے نکالا گیا جنگ کے میدان سے. اور حضرت علی نے پھر اس کے بعد اچھا پھر پلڑا جو تھا وہ بھاری لگ رہا تھا حضرت علی کی طرف کا. اس وقت پھر کعب بن ثور قرآن پاک کا نسخہ لیے ہوئے لشکر بصرہ کی طرف آگے بڑھے. انہوں نے لشکر علی کو آواز دی اور کہا, ہے لوگوں میں بصرہ کا قاضی کعب بن ثور ہوں, میں تمہیں کتاب اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ اس پر عمل کرو, اس کی بنیاد پر باہم صلح کر لو. لیکن حضرت علی کے ساتھ جو وہ لوگ آئے ہوئے تھے فتنہ والے آگے تھے, ان کو تو خطرہ لگا کہ یہ نہ ہو کہ کعب کی کوشش کامیابی ہو جائے. انہوں نے فوراً ان پر تیروں کی اس قدر بچھاڑ کی کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, اور اسی حالت میں کہ ان کے ہاتھ میں قرآن پاک کا نسخہ تھا. اللہ اکبر. تو جب لشکر بصرہ کی شکست کے آثار نظر آنے لگے تو حضرت علی نے یا ان کے لشکر کے منادی نے پکار کے کہا کہ جو میدان جنگ سے چلا جائے گا اس وقت اس کا پیچھا نہیں کیا جائے گا, کسی زخمی کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا جائے گا, کسی چیز کو غنیمت کے طور پہ نہیں لیا جائے گا سوائے اس سامان کے جو میدان میں پڑا ہوا ہے یا لشکر کے مقام پر جو اٹھا کے لایا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کسی کے گھر میں, حضرت علی نے یہ اعلان کرا دیا, کسی اہل لشکر کو منع کر دیا کہ کسی گھر میں آپ نے داخل نہیں ہونا. اہل بصرہ میں سے جو آپ کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے ان کو بھی کہا کہ تمہاری اگر کوئی چیز ہمارے لشکر میں سے کسی کے پاس ہے تو وہ واپس لے لی جائے, تو آپ اپنی لے سکتے ہیں, کوئی مال غنیمت نہیں ہوگا یہاں پہ. پھر آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں نے آ کے حضرت علی سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ان کو مارنا تو ہمارے لیے جائز ہے اور ان کو قیدی نہیں ہم بنا سکتے, ان کی عورتوں کو مل کے یمین لونڈیاں نہ بنائیں ان کو. تو حضرت علی نے آگے سے فرمایا تھا کہ اچھا پھر کیا تم حضرت عائشہ کو بناؤ گے؟ تو پھر وہ لوگ استغفار کرتے ہوئے چلے گئے. اللہ اکبر. تو جنگ کے اختتام پہ امیر المومنین نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مقتولین کی تلاش میں نکلے اور انہوں نے دیکھا لوگوں کی لاشوں کو تو انا للہ پڑھا, ان کے لیے مغفرت کی دعا کی. اور دیکھیں اب وہ چیز جو نہیں سوچا تھا کہ ہوگی لیکن وہ ہو گئی, اور جو نہیں چاہتے تھے لڑنا لیکن لڑائی ہو گئی. تو اس طرح کی جب معاملات ہوئے, اور اس کے بعد ایک حدیث میں آتا ہے مستدبر حاکم کی ہے کہ ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود تھے تو آپ نے حضرت علی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا تھا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے تھی, تو فرمایا تھا تمہارے اور اس کے درمیان اشارہ کر کے فرمایا ایک سنگین معاملہ ہوگا, ایک جھگڑا ہوگا تم دونوں کے درمیان. تو حضرت علی نے فرمایا تھا اگر کبھی ایسا ہوا تو میں دونوں میں بدترین ہوں گا. تو آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں, لیکن
جب ایسا ہو تو اس کو اس کی حفاظت کی جگہ پہ واپس پہنچا دینا. اس کو مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو. تو جب جنگ ختم ہو گئی تو حضرت علی نے بصرہ کا جو سب سے بڑا گھر تھا وہ خالی کرا دیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھیوں کو دے دیا اور ان کی زیارت کرتے رہے اور ان کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے. وہ بھی کہنے لگی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کرے اور میں جنگ کا ارادہ نہیں رکھتی تھی. تو لیکن یہ ہو گئی. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد جب بھی یاد کرتی تھی تو اتنا روتی تھی کہ میں کیوں نکل گئی. اور پھر جس نے بھی کوئی زبان کھولی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تو حضرت علی نے فرمایا جو کوئی ان کے خلاف بری بات کرے گا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. ان کے دلوں میں کوئی برائی نہیں تھی ایک دوسرے کے خلاف. ہاں پھر حضرت علی نے ایک قافلہ تیار کرا دیا اور ان کو واپس لے جانے کے لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام پہ پہنچ جائیں. وہ بصرہ کی بھی معزز خواتین کو ان کے ساتھ کیا. حضرت محمد بن ابی بکر جو ان کے بھائی تھے اس وفد کا لیڈر بنایا اور ان کی قیادت میں کہا کہ آپ ان کو لے کر جائیں اور چھوڑ کے آئیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جب بھی کبھی بات کی گئی اس بارے میں تو فرمایا ایک دوسرے پر الزام تراشیاں نہ کرو، غیبتیں نہ کرو. جو میرے اور علی کے درمیان ہوا یہ وہ ہے جو عورت اور اس کے سسرال کے درمیان ہو ہی جاتا ہے اور علی نیکوں میں سے ہیں. یعنی کسی نے دوسرے کے کردار کے بارے میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی. آپ دیکھیں کہ جو ایک فریق ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اتنی باتیں اور گالیاں اور بد زبانیاں کرتا ہے جبکہ حضرت علی نے کوڑے لگوائے تھے کہ اگر کسی نے ایسی بات کوئی کی. اب دوسری جنگ جو پیش آئی، اب جب یہ اس معاملے سے نپٹا گیا تو اس کے بعد دوسری طرف کیا تھا آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آیا کہ اب چلیں یہاں پہ ایکسپلینیشن اینڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، کسی کو کوئی بات کرنی ہے تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں، ادروائز سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. یہاں پہ جنگ جنرل کمپلیٹ ہوتی ہے اور جنگ صفین کی پھر میں ہر سب ڈیٹیلس شروع ہو رہی ہوں گی. پھر ہم لوگ منڈے کو اپنی ریڈنگ کنٹینیو کر لیں گے انشاءاللہ، یا کوئی اور سجیشن ہو تو وہ بھی دے دیے گا. ٹھیک ہے، چلیں پھر باقی گروپ پہ انشاءاللہ بات کر لیں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.